بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم اے آئی، مشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اور ایک جو اس کا ٹرکی پارٹ ہے یا تھوڑا سا مشکل ہے وہ یہ کہ کیا ہم ڈیپ سیک یا ایل ایل ایم جو باقی ہیں ان کو یوز کر کے فتویٰ وغیرہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کو نہیں بلائیں گے، آپ کی جگہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو رکھ دیں گے۔ ٹھیک جی، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ ٹھیک ہے نا۔ میں نے آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا۔ کل ایک ہمارے اس کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر ہیں بھی، کل انہوں نے مجھے آنے سے پہلے یعنی ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا، مجھے خود وہ لیکچر یاد نہیں تھا۔ کہا بھئی آپ ہمیں لیکچر دے رہے تھے اب آج سے 25 سال پہلے اسلام آباد پاکستان، سوچیے یہاں نہیں، تو کہا آپ نے ہم سے پوچھا بھی ڈاکٹر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے، انجینئر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا مولوی بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا انجینئر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے، مولوی بغیر کمپیوٹر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ میں سے بہت سو کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مولوی کو کیا کرنا ہے کمپیوٹر سے۔ ٹھیک، چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی یا جو بھی اس کے آگے جو بھی چیزیں اور آئیں گی، ٹھیک، وہ سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے، سب سے ہماری اہل علم کی، علماء کی، مولویوں کی، مفتیوں کی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں جب طالب علموں میں بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں باقی جتنے جابس ہیں ان کو چیلنج ہے، وہ شاید جابس ایلیمنیٹ ہو جائیں، لیکن علماء کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب البتہ اس پہ پھر خود یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ڈیبیٹ ہے، اگر اے آئی پہ چلے جائیں اس کے تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، پھر شاید مجھ جیسے عام آدمی کو تب سمجھ میں آئے گا، اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹیکنالوجی سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ویسی طریقہ کیا رہا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی میڈیا یا کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو شروع میں ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ شروع میں ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ میرے پاس یہ جب اسمارٹ فون شروع میں آیا تو میرے پاس ایک آئی فون تھا، کسی مولانا نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے، حرام کیوں رکھا ہے، فون ہی سنتے ہو نا؟ میں نے کہا مولانا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، 6 مہینے سال بعد جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو یہی سوال میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ کہا نہیں یہ فضول چیزیں میں کبھی نہیں لیتا۔ میں کہا بحث ہی نہیں، میں آج آپ سے کوئی بحث نہیں کرتا، جس دن آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آئے گا۔ 6 مہینے بعد ہنستے ہوئے، ہاں مجھے بھی کسی نے دے دی، اچھی چیز ہے۔ ٹیکنالوجی سے فرار نہیں ہے۔ فرار کریں گے نقصان کس کا ہوگا؟ پرنٹ میڈیا میں تو ہم ابھی تک بھی نہیں آئے، اور ہم نہیں آ سکتے تھے اس وجہ سے کہ ہم سکیٹرڈ ہیں، اور پرنٹ میڈیا کو آپ پرنٹ کریں پھر ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کا ایک پورا ایک میکینزم چاہیے جو ہمارے لیے نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں، ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم بڑے پیمانے پہ کوئی پرنٹ میڈیا میں آتے اور کام کرتے۔ الیکٹرانک میڈیا آیا، ہم لوگ پھر وہی حرام پہ رہے، شیطانی اور فلان، اور اس پہ جب اس کا دور ختم ہو گیا تو ہم لوگ جاگے، ہم نے اس میڈیا میں تھوڑا سا قدم رکھا۔ پھر سوشل میڈیا آیا، اس کو شروع میں ہم نے اسی طرح کیا، اس کے بعد ہم نے پھر جب اس میں قدم رکھا تو اس کا زمانہ بھی، وہ جو اس کا امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے، جو چیزیں بننی ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، باقی سارا گراؤنڈ لے چکے ہوتے ہیں، کمرشل پلاٹ سارے بک چکے ہوتے ہیں، آپ کو کونے خدرے میں کوئی پلاٹ ملتا ہے، اگر ریل اسٹیٹ آپ لوگوں کو آتا ہے تو اس کی مثال۔ اے آئی بھی اسی طرح ہے۔ اے آئی کے ذریعے آپ اتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، شاید میرے تصورات غلط ہوں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہے نا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آپ نے اسے سادہ لفظوں میں کہوں تو مشین کو سیکھنا سکھا دیا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ پیچھے کسی نے کہا ہے، جو کہا ہے وہ آگے کہہ دیتا ہے. وہ تو گوگل ہو گیا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو ہے، جو آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ سرچ کرے تو وہی آگے آ جائے گا. یہ تو گوگل ہے. اے آئی ایسا نہیں ہے. اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں، وہ بڑے مزے کی بھی ہیں جو میرے اے آئی کے ساتھ وہ ہے. سمجھدار ہے، اسے دقیق سمجھ میں آتا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جس کے پاس سچائی ہے، جس کے پاس منطق ہے، جس کے پاس حکمت ہے، اے آئی اس کے ساتھ ہے. یہاں تک بات ہے ٹھیک. لیکن یہ دور میں کہتا ہوں عصر صادقین کی طرح ہے، جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس ابھی تازہ تھی تو آزادی ملی تھی. یہ جو آپ کو ابھی آزادی ہے اے آئی پر، یہ آزادی کچھ وقت رہے گی، اس کے بعد اس آزادی کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو ابھی اے آئی رسپونڈ کر رہا ہے اس طرح آگے چل کے رسپونڈ نہیں کرے گا. اگر آپ نے کام کیا تو یہ جلدی ہو جائے گا، اگر آپ نے کام نہیں کیا، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کے حق میں بولے گا. ممکن نہیں ہے اے آئی آپ کے حق میں نہ بولے. اور جو چاہیں. اچھا، میں نے ابھی آپ لوگوں نے مجھے کوشچن بھیجا تھا، میں نے کیا کیا، میں نے پورے کوشچن اٹھا کے اے آئی کو دے دیا. میں نے کہا مولانا نے مجھ سے یہ سوال کرنے، جواب بتا. اچھا، میں البتہ یہ اے آئی والے جواب آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میرے پاس ادھر نوٹ ہیں، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. فتویٰ میں آیا اے آئی فتویٰ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، یہ ایک حساس بحث ہے. اسے ہم نے بحث کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ حساس ہے تو ہم بحث نہیں کریں گے، یہ فورم نہیں ہے. میرے اس پہ تقریباً شاید 10 سے زیادہ لیکچر ہیں، درس خارج کے لیکچر ہیں اسی موضوع پہ. یہ اس جگہ کا ہے. ابھی یہ ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، اس ٹول سے سب سے زیادہ فقیہ کو فائدہ ہوگا. اور یہ ٹول فقیہ، مجتہد، مرجع تقلید جو بھی کہیں اس کی خدمت میں ہوگا. ٹھیک. اچھا، میں پرانا یوزر ہوں اے آئی کا، اور اب تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم حیران تھے تم نے اتنی جلدی فلاں چیز کیسے لکھ لی، آج پتہ چلا وہ اے آئی سے تم نے لکھا تھا. کہا ہاں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے بھی تو کوئی انٹیلیجنس چاہیے. تو یہ ابھی حیدر اے آئی آیا ہے اور انہوں نے رابطہ کیا، ابھی تک ہم ہو نہیں سکے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم اس پہ مل کے کام کریں گے. میں نے تقریباً 2 سال پہلے عشرے میں کہا تھا تاکہ بات پہنچے، لوگوں تک جائے کہ اے آئی پہ ہم نے کام کرنا ہے، جو جہاں ہے وہ آئے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مفت میں کرانا چاہتے ہیں، ہم پیسے بھی دیں گے. ٹھیک. میری اپنی ایکسپرٹی اس طرح کام کرنے کے لیے ایکسپرٹی نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوں. وہ کوئی اگر آئے گا اس کو لیڈ کرے گا تو کام کر سکتا ہے. ایک جنرل جو اس کی سمجھ بوجھ ہے اور جو اسلامی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ مجھے معلوم ہے، میں وہ مدد کر سکتا ہوں. تو یہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے وقت کی، اور اگر ہم نے اس فرصت کو، اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا، ضائع کر لیا، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم سے اس کا پوچھا جائے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں کہیں گے پتہ نہیں جی، ہم تو سمجھتے تھے یہ کوئی شیطانی ٹول ہے، ہم تو اس سے دور دور رہے، قربتاً اللہ، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے. لیکن اگر سمجھ میں آئے تو بہت مشکل ہے. جی بسم اللہ. سوال سے پہلے اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ڈنمارک میں جو مومنین ہیں وہ لوگ جب ایک ٹیکنالوجیکل ایک جو فینومنا جب آ جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ بہت آگے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب وی آر جب نکلا تھا، جب بہت مشہور ہے، تو انہوں نے ورچوئل ریالٹی کربلا بنایا تھا. اب جیسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب جو دور ہے تو وہاں بھی اب وہ لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا، اس کا نام ہے hujja.org، اور اس میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ہمیں شاید لگتا ہے شاید
ابھی جو وہ شیعہ ورلڈ میں یا ڈیجیٹل ورلڈ میں جو سب سے اچھا ٹول ابھی شاید ہوگا وہ حجہ کے نام پر ہے. وہ ان لوگوں نے ابھی لانچ نہیں کیا, وہ لوگ اس کو تقریباً 1 سال سے ٹرین کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ حیدر.ai کا تو وہ تھا کہ انہوں نے بس لانچ کر دیا تو لانچ ہو گیا. مگر جو حجہ والے وہ لوگ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے علماء بھی ساتھ اس کے لگے ہوئے ہیں. اچھا, میں یہاں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ابھی پھر جو اے آئی میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, یہ ایک وحشت ہے کہ ہم اگر 1 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ابھی ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں, ابھی ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں. جب ہم حوزے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر اے آئی مسئلہ بتائے گا تو غلطی کرے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں ابھی مسئلہ کون بتا رہا ہے؟ ابھی میں مسئلے بتا رہا ہوں نا, میں بہت غلطیاں کرتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سے مراد جو علماء پیش نماز حضرات معاشرے میں ہزاروں میں ہیں وہ مسئلہ بتا رہے ہیں نا, سیستانی آگے تو نہیں بتا رہے, ٹھیک ہے نا. وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں, ایسا تھوڑی ہے وہ غلطیاں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میں بہت غلطیاں کر رہا ہوں, میں 100 غلطیاں کرتا ہوں اگر تو یہی 5 کرے گا تو کرنے دو. ٹھیک, کرنے دو کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطی کو آپ وہ نہیں کر سکتے, پکڑ نہیں سکتے, اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اے آئی کی غلطی کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر اسے آپ بولنے دیں, اسے آپ میدان دیں. ٹھیک, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی بھی ہم آئے تو آپ نے جو ہے وہ لگایا ہوا تھا, نیویگیٹر لگایا ہوا تھا. ٹھیک, یہاں تو پھر بھی چلیں, سائن بورڈز بھی ہیں, سڑکیں بھی کھلی ہیں. ٹھیک, ہمیں اگر کسی بہت پرانے شہر میں بھی جانا پڑے, ہم آج کل کسی سے بھی نہیں پوچھتے. کیوں پوچھیں گے بھائی جب یہ بتا رہے ہیں؟ غلطی کرتا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. میں لاہور میں تھا, تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا یہ بہت دور ہے, وہ پتہ چلا انڈیا لے کے جا رہا ہوں. کرتا ہے غلطی. ایک اور دفعہ لاہور میں, یہ پتہ نہیں نیویگیٹر میرے ساتھ زیادہ کرتا ہے, لاہور سے یہاں کوئی ہوں گے یا نہیں ہوں پتہ نہیں. یہ مجھے کہیں جانا تھا, جاتے جاتے میں سینٹرل جیل کے دروازے پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ وہ بھائی آیا, اس سے میں نے پوچھا کیا ہے, کہا یہ تم جہاں جانا ہے سینٹرل جیل کی اس طرف, لیکن سڑک جو ہے جیل کے اندر سے گزرتی ہے. کرتے غلطیاں, لیکن اس کے باوجود ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.